إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز القدر بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عبادت اور بندگی یہ سب کا مقصود اور مطلوب ہے۔ تمام ادیان والے، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح کی کہ یہ حکم دیا کہ محبت کس کی سچی ہو سکتی ہے۔ لوگ اپنے جھوٹے معبودوں سے بھی اس طرح محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ ایمانداروں کے بارے میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ہو سکتا ہے، اس کا رستہ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا اور اس کی بندگی کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے تو پھر میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اتباع اور پیروی نقش قدم پر چلنے کو کہتے ہیں۔ کسی کے نشان قدم پر آدمی چلتا جائے، اس کے قدم پر قدم رکھے اور بالکل ویسے کرے جیسے وہ کر رہا ہے، یہ اتباع اور پیروی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اتباع کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں آیا۔ اللہ رب العزت کی اطاعت ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، لیکن انسان پیروی اگر کر سکتا ہے تو وہ رسول کی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا میری پیروی کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری کمی کوتاہی کو اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ بھی بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص دے اور یہ سچی محبت ہو۔ لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ پھر آدمی کے اندر کمی، کوتاہی، کچھ نہ کچھ گناہ انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کمی کوتاہی کو دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ذات ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ لوگ اس بات سے منہ پھیر لیں تو پھر ایسے لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت اور اس کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امتیاز بخشا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، ایک ایک عمل، ایک ایک چیز
گھریلو زندگی، آپ کی نجی زندگی اور محفلوں کے اندر آپ کی زندگی، مارکوں کے اندر آپ کی زندگی، سب کچھ محفوظ ہے، اور آج تک ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور قرآن کی حفاظت کے ساتھ جو قرآن کا بیان اور تشریح ہے، اسوہ حسنہ، اس کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جس کے بارے میں ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین طریقہ، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین چلن اور طرز یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، جہاں پر بھی کوئی سختی، درستی، مشکل آتی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا رستہ بتا دیا۔ تو کائنات میں نوجوان بھائیوں، بیٹوں، لوگ بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے ہیرو ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں جو دی ہیرو آف دا ہیروز ہیں، سب سے بڑے ہیرو ہیں۔ ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، ان کی سیرت کو کتنا پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ ہم نے کتنا کر رکھا ہے، یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کچھ فرشتے آئے، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، آپ سو رہے تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ جو سوئے ہوئے صاحب ہیں ان کی مثال بیان کرو، دوسروں نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، کچھ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے، مثال بیان کرو۔ فرشتوں نے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے بنا دارا وجعل فیہا مأدبۃ وبعث داعیا، جیسے کسی شخص نے بہت بڑا گھر بنایا، پھر اس کے اندر ایک عام دعوت کا اہتمام کیا، اور پھر ایک بلانے والے داعی کو بھیجا۔ تو جس آدمی نے بھی اس داعی کی آواز پر لبیک کہا وہ گھر میں آ سکے گا اور یہاں کی نعمتوں سے، دعوت سے فائدہ اٹھائے گا۔ جس نے اس کی بات پر لبیک نہ کہا وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں کی نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر فرشتوں نے خود اس مثال کی وضاحت فرمائی، فرمایا فالدار الجنت، جو گھر اللہ نے تیار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے وہ جنت کا گھر ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو داعی بنا کے بھیجا ہے بلانے کے لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ اور آخر پہ فرمایا ومحمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان اب تفریق کا ذریعہ، امتیاز کا ذریعہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ مومنوں کی جماعت ہے، فرما برداروں کا گروہ ہے، اور یہ نافرمانوں کا ٹولہ ہے۔ فرق کس چیز سے ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور آپ کی اطاعت سے۔ ومحمد فرق بین الناس، آپ نے لوگوں کے درمیان یہ تفریق کر دی۔ اس لیے اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے اور آدمی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے رستے کی پیروی کرے اور آپ کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرے، وہ بڑے بڑے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کوئی بھی سنت ہے جب آدمی کے سامنے آ جائے تو آدمی اس کو قبول کر لے، سر تسلیم خم کر دے، تو اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت کی محبت کا حصول ہے، اس کا بدلہ آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کا بدلہ فرمایا من یطع الرسول
جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے، اللہ کی اطاعت کر لے، تو اس کا انجام نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے، جو سب سے بہترین ساتھ ہے۔ لیکن اگر آدمی نافرمانی کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اس کی زندگی کے اندر وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا نہیں ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے التارک لسنتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی مخالفت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے آدمی کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، کوئی عذاب اس پر نازل ہو جائے اور کسی فتنے کا شکار ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ایک آدمی تھا، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو آگے سے کہنے لگا کہ لا استطیع، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تکبر کی بنا پر اس نے ایسا کہا، اس کا عذر کوئی نہیں تھا۔ ہادی کائنات رحمت للعالمین، جو اتنے شفیق پیغمبر تھے، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، لستطعت، کبھی تجھے توفیق ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر زندگی بھر اس ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھا سکا، ہاتھ شل ہو گیا۔ غزوہ احد کا ذکر آپ نے قرآن میں بار بار پڑھا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دکھا دی اور تم دشمن کو کاٹ رہے تھے، لیکن حتی اذا فشلتم وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے بزدلی دکھائی اور پھر نافرمانی کا ارتکاب کیا تو یہ ملی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ لہذا جن کو صحیح محبت تھی، سچی محبت تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر لبیک کہتے، ہر چیز کی پیروی کرتے۔ اس کائنات میں سب سے افضل شخصیت وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اسی لیے صدیق ہیں کہ سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، اور جو آپ کے اخلاق ہیں وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق ہیں۔ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر چال ڈال میں، چلنے پھرنے میں، اس طریقے میں بھی کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبت، حج کے لیے جاتے تو ان جگہوں پر بھی پڑاؤ ڈال دیتے جہاں پر ٹھہرنا کوئی حج کا حصہ نہیں ہے، محبت سے کہ یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اور صحابہ کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے تو سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو مسجدوں میں آنے سے روکو نہ، اگر وہ آنا چاہیں تو عورتوں کو مسجد میں آنے دو۔ ان کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ واللہ انا لنمنعہن، ہم تو ان کو روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہو گئے، برا بھلا کہا اس کو، غصے میں آ کے بہت زیادہ اس کو برا بھلا کہا کہ بھائی میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم روکیں گے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ ہاتھ سے ایسے کنکر پھینک رہا، عربی میں اس کو خزف کہتے ہیں، کنکر رکھ کے ایسے پھینکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ اس سے کوئی دشمن کا نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن آنکھ میں پتھر لگ سکتا ہے، آنکھ پھوڑ سکتا ہے، اس لیے خزف سے آپ نے منع کر دیا۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اس آدمی کو، پھر دیکھا کہ ایک دن پھر وہی کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو حدیث بیان کی ہے پھر وہی کام کر رہے، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد کبھی تو اس سے کلام نہیں کروں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کو صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت عظیم صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار میں سردار تھے،
ان 12 سرداروں میں شامل تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار کا سردار بنا کے جن لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چونکہ بیعت کر لی تھی، اور یہ بھی بیعت کا حصہ تھا کہ کسی سے نہیں ڈروں گا، اس لیے جو موقع بھی نظر آتا واضح اس پر انکار کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پابندی کرتے۔ بعد میں یہ بھی شام چلے گئے۔ شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، ان کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے، رومیوں کے علاقے میں غزوہ میں شریک ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا لوگوں کو کہ سونے کی ڈلی، خام سونا ہے، اس کی لوگ تجارت کر رہے ہیں، چاندی کی ڈلیاں ہیں اس کی تجارت کر رہے ہیں، اور جو صاف ڈلے ہوئے سکے ہیں وہ بدلے میں لے لیتے ہیں۔ خام سونا دیکھ کے صاف کیا ہوا سونا سکے وہ خرید لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور آپ نے اس سے روکا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لا تبتغوا الذهب بالذهب، سونے کی بے سونے کے بدلے میں نہ کرو، الا یہ کہ وہ بالکل برابر ہو اور اس کے اندر ادھار بھی نہ ہو، برابر ہو اور ادھار بھی نہ ہو۔ لوگوں کو روکا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس میں سود نہیں، سود تب ہے کہ جب یہ ادھار ہو، یہ تو نقد ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آپ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، اگر مجھے موقع ملا یہاں سے نکلنے کا تو میں ایسی جگہ پر کبھی رہوں گا نہیں جہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ کی عمارت مجھ پر ہے۔ قسم اٹھا لی، واپس آئے فارغ ہو کے، شام میں پہنچے، یہاں سے سفر کیا اور مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا ما قدمک یا ابو الولید، ابو الولید کیسے آنا ہوا، واپس کیوں آ گئے؟ سارا قصہ ہم کو بتایا کہ بھئی ایسے ہوا تھا، میں نے حدیث بیان کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دی، میں نے اس وقت ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب کبھی اس سرزمین میں رہوں گا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت بھی ایسی، فرمانے لگے قبح اللہ اردن لست فیہا وامثالک، ایسی سرزمین کا بیڑا تباہ ہو، نحوست اور تباہی ہے اس زمین کے لیے جس میں آپ جیسے لوگ نہ رہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اور حضرت معاویہ کے نام خط لکھ کے بھیجا اور کہا کہ آج کے بعد عبادہ بن صامت پر تیری عمارت ختم، اور وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَىٰ مَا قَالَ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ، جو عبادہ کہہ رہے ہیں وہی فیصلہ ہے، وہی حکم ہے، لوگوں کو اس کا حکم دو۔ تو عبادہ بن صامت اس کو برداشت نہیں کرتے، اور عمر بن خطاب بھی لکھ بھیجتے ہیں کہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سودی کاروبار ہے، اس سے لوگوں کو روکو۔ اس لیے جب آدمی کے سامنے سنت آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، فوراً اس کو قبول کر لینا، لے لینا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ کسی مجلس میں ہوں تو اس وقت تک جاتے نہیں جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ضروری تھا جو آپ کی مجلس میں شریک ہے جائے تو اجازت لے کر جائے، اور اب آپ کے چلے جانے کے بعد لوگوں پر لازم ہے کہ کسی بھی قول کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی مذہب اپنانا چاہتے ہیں، اس وقت تک کسی بھی مذہب کو، کسی عقیدے کو، کسی قول کو اختیار نہ کریں جب تک آپ کی اجازت نہ لے لیں۔ اور آپ کی اجازت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے اپنے اپنے بہانے ہیں۔
یہ صورت بھی بہت ہے، مسلمان ہیں، محبت بہت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت عام ہے۔ بہت جذبہ ہے، شوق ہے، محبت ہے، لیکن سنت کا قتل روزانہ ہو رہا ہے۔ چہرہ مہرہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، یہی ہمیں پسند نہیں آ سکا، فیشن اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دن اور رات ہم مخالفت کرتے ہیں، جس سے خدشہ یہ ہے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ دنیا میں ان پر کوئی فتنہ آ جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فتنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں کفر آ جائے، نفاق آ جائے، شک میں مبتلا ہو جائیں، ایمان سے محروم ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دنیا کے اندر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، کوئی عذاب آ جائے۔ خدشہ ہے اس بات کا، اس لیے ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے رسول نے اگر پکارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ایسے نہ سمجھو جیسے آپ ایک دوسرے کا فرمان سمجھتے ہو۔ عام لوگوں نے بلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ گیا ہے، آپ کا حکم آ گیا ہے، تو اس کی پیروی کرنا لازمی ہے، اس کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ حدیث بیان کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے جی، بہت دفعہ ہم مسجد میں یہ اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی صف سیدھی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفوں کو بالکل ملانا چاہیے۔ بہت سے بھائی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ تو جی اہل حدیثوں کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں۔ بس فقہ میں کسی نے لکھ دیا ہے کہ جب آپ قدم رکھیں تو قدموں کے اندر 4 انگشت کا فاصلہ رکھیں، قدموں کے درمیان اتنے کھول لیں۔ اس کے علاوہ کوئی سرے سے نہ دلیل ہے نہ حدیث ہے، ساری زندگی اس پر عمل ہو رہا ہے، پاؤں نہیں ملا رہے، کندھا نہیں ملا رہے، صفیں دور دور ہیں، کئی دفعہ حدیثیں سن چکے ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہم نے کیمپس میں نماز پڑھی تو امام بھول گیا اور اس نے سلام پھیر دیا، 1 رکعت رہتی تھی، تو کہتے ہیں جی دوبارہ پڑھا دیں ساری نماز، پہلی نماز ختم ہوگی دوبارہ پڑھا دیں۔ دوست تھے، دفتر میں بیٹھ کے میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا نماز میں، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں، بات چیت بھی ہو گئی، کچھ لوگ باہر بھی نکل گئے، پھر آپ نے باقی 2 رکعتیں پڑھائیں اور سجدہ سہو کیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بڑے بڑے مفتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں حدیث ہوگی لیکن ہمارا مذہب ایسے ہی، حدیث میں ہوگا لیکن ہمارا مذہب ایسے ہی۔ لوگوں کی تربیت یہ ہے، اس لیے یہ اللہ رب العزت نے محدثین کو یہ امتیاز دیا ہے، اہل حدیث کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ گناہگار تو ہیں، کمی کوتاہی ان کے اندر بھی ہے، لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو اپنے سر کو جھکا دیں، اس کو تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام ائمہ کا مسلک اور مذہب بھی یہ ہے، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری تقلید کرنا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دینا۔ چاروں ائمہ، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام احمد، سب ائمہ رحمہم اللہ اجمعین، سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری تقلید نہ کرنا۔ اگر ہماری کوئی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف نظر آئے تو اس کو چھوڑ دینا، نہ ہماری ہی تقلید کرو نہ ہم سے پہلوں کی تقلید کرو، جب حدیث تمہیں مل جائے تو اس کو اختیار کر لو۔ امام ابو حنیفہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو بھی حدیث ہے صحیح ثابت ہے، میں زندگی میں بھی اس کو اپناتا ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی اگر پتہ چل جائے کہ حدیث کے مطابق یہ مسئلہ ہے تو میرا وہ مذہب ہے جو حدیث کے مطابق ہے۔ کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا۔ ائمہ کی خدمات دین کے لیے،
اسلام کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں، ہم اس کے قدردان ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا کہ بھئی ایک دائرہ بند کر لیں، ہم ادھر تو ہم ادھر۔ اس نے اس کے مسلک پر عمل نہیں کرنا، نہیں، بلکہ اگر دلیل مل جاتی تو وہ سارے ایک دوسرے کے مذہب کو اختیار کر لیتے۔ جب حدیث کا پتہ چل جاتا تو اپنی رائے کو چھوڑ دیتے۔ کتنے صحابہ ہیں حدیث کا علم نہیں تھا، حدیث کا علم ہوا تو اس پر عمل کر لیا، حدیث کو فوراً قبول کر لیا۔ بہت سی مثالیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، انہوں نے دستک دی، باہر سے اجازت طلب کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول تھے تو اجازت نہیں دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کے بعد وہ واپس چلے گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، خلیفہ وقت ہے، کہ بھئی ابو موسیٰ کی آواز آ رہی تھی، کدھر ہیں، پتہ کرو۔ دیکھا تو وہ تو جا چکے تھے، فرمایا کہ بلا کر لاؤ، بلا کر لایا گیا تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ 3 بار اجازت طلب کرو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے تو اس حدیث کا پتہ نہیں، کوئی دلیل لاؤ، کوئی گواہی اس پر پیش کرو، وگرنہ سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ تو کہنے لگے پھنس گئے بھائی، گیا تو تھا ملنے کے لیے، مسئلہ اور ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے انصار کی مجلس میں، اور انصار کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گواہ لاؤ وگرنہ۔ انصار کے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر بھی، ان کو اس حدیث کا پتہ نہیں، ہمارے تو بچے بھی اس حدیث کو جانتے ہیں، لہذا اب سب سے چھوٹا بچہ جو مجلس میں موجود ہے وہ گواہی دینے کے لیے جائے گا، اور سب سے چھوٹے سے ابھی تھے وہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا، انہوں نے جا کے گواہی دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 بار اجازت طلب کرو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ وقت ہے، اور اس وقت افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بھی ہم سے رہ گئی، اس لیے کہ ہم تو بازار میں خرید و فروخت اور تجارت میں مشغول رہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل مدینہ، بہت بڑے امام ہیں اور حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، اور مجدد ہیں۔ سب لوگوں نے جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے حدیث سیکھی ہے، حدیث پڑھی۔ ان کے شاگرد عبداللہ ابن وہب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ وضو کے اندر کیا خلال کرنا بھی چاہیے، یہ سنت ہے؟ جب انگلیوں کو دھوئیں تو درمیان سے چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کریں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لوگوں پر یہ لازم نہیں۔ عبداللہ ابن وہب ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے کہا کہ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سند پڑھی اور حدیث بیان کی کہ حضرت مستورد بن شداد القرشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ آپ اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے۔ امام مالک اسی وقت فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی حدیث ہے، صحیح سند ہے۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ بعد میں نے امام مالک کو خود سنا، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہاں بھائی، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب ان کو حدیث مل جاتی، ان کے شاگرد امام محمد بن حسن ہیں، انہوں نے موطا امام مالک سے پڑھی ہے، اور موطا امام مالک 2 روایتوں سے چھپی ہوئی ملتی ہے، ایک امام مالک کی جو موطا ہے امام محمد بن حسن کی روایت سے، اس میں کوئی 20 سے زیادہ جگہ ہے جہاں پر امام مالک کی کتاب کو، احادیث کو نقل کرنے کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے امام اور میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ تھا، لیکن حدیث اس کے خلاف آ گئی، میرا فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے، میں اس حدیث کو اختیار کرتا ہوں۔ اس میں ایک مشہور مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ استسقاء کی نماز، امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں تھے کہ بارش کے لیے نماز پڑھی جائے، لیکن امام محمد نے جب اس حدیث کو سنا اور بیان کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ استسقاء کی نماز سنت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں، تقریباً 1/3 مسائل یا اس سے زیادہ مسائل میں اپنے امام کی مخالفت کرتے ہیں جب حدیث مل جاتی، اور باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ مذہب کی خدمت کرنے والے وہ ہیں، اس مذہب کے دائرے سے وہ خارج نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ یہ ائمہ کے شاگرد ہیں، اس طرح کا دائرہ بند نہیں ہے کہ بھائی ہم نے صرف ان کی بات کو ماننا ہے چاہے دلیل اس کے مخالف ہو۔ اس لیے تمام ائمہ کرام وہ بھی یہ دعوت دیتے ہیں اور ان کا یہ حکم ہے کہ حدیث کی پیروی کرو، حدیث کے پیچھے چلو، جو صحیح حدیث مل جائے تو ہمارا قول چھوڑ دو۔ اس لیے عافیت کا رستہ اور محبت کا تقاضا وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے، آدمی اس بارے میں اپنے دل کو صاف کر لے اور رضا کے ساتھ، رغبت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کر لے۔ اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے آدمی کسی عذاب میں مبتلا ہو جائے، کسی عذاب کا شکار ہو جائے اور کسی فتنہ میں پڑ جائے۔ اور ایمانداروں کی یہ نشانی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ہر فیصلے کے اندر آپ کو حاکم تسلیم کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اس لیے سچی محبت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، اس کی پیروی کی جائے اور سنت کا اتباع کیا جائے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں اور سیرتیں بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں، تمام ائمہ کرام نے بھی یہی بتایا ہے۔ پہلی 4 صدیوں تک ایسا ہی ماحول نظر آتا ہے کہ جب ان کو حدیث مل جاتی ہے تو اس پر عمل کر لیتے ہیں، بعد میں لوگوں نے اس طرح کی تقسیم شروع کر دی ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، اس نے اس کے مسئلے کو نہیں ماننا، اس نے اس کے مسئلے کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ واقعی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سچی محبت ہے اس کا اظہار کریں، اور سچی محبت کی علامت سچی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق سے نوازے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس محبت کا جو تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی مخالفت سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔